بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھٹنوں کا جو گریس ہے یعنی گھٹنوں کے اندر جو لیس ہوتا ہے اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں اور گھٹنوں کی سوجن اور درد کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کا درد آج کل ہر شخص کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عموماً 60 سال کی عمر کے بعد یہ مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ عورتیں اور مرد دونوں ہی گھٹنوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں آج کل، لیکن ناقص غذا کے استعمال سے آج کل یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بچے، بوڑھے، نوجوان سب کے سب جوڑوں میں درد کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے لیے واک کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ بڑھتا ہوا وزن بھی گھٹنوں پر بہت زیادہ بوجھ کا باعث بن جاتا ہے اور درد کی شدت میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوجن آ جاتی ہے اور گھٹنوں کا لیس جو ہے وہ گریس میں وقتاً فوقتاً کم ہونے لگتا ہے۔ وٹامن ڈی بھی جوڑوں میں درد کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ادویات کے استعمال سے آپ ان مسائل کا حل تو نکال سکتے ہیں، مگر یہ ایک مہنگا حل ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بہتر کریں، باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنوں کے گریس میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ درد و سوجن میں بھی واضح کمی ہوگی۔ اس کے علاج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو علاج ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری فوڈز ہیں، یعنی انار، زیتون کا تیل اور ہری سبزیوں کا وافر مقدار میں استعمال کریں۔ یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ سوجن کم ہو جائے گی، جس سے درد کی شدت میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ انار کے اندر بہت سارے فائبرز ہوتے ہیں، اس سے آپ کو قبض بھی نہیں ہوتا۔ مچھلی کا استعمال آپ ہفتے میں 1 سے یا 2 مرتبہ لازمی کریں، اس سے آپ کو ہیلدی فیٹس ملتے ہیں۔ مچھلی جو ہے وہ آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز دیتی ہے۔ اسی طرح اگلا ہے جی کارٹلیج ری جنریشن۔ کارٹلیج کا مطلب ہوتا ہے پرتیں، یا اس کو ہم عام زبان میں نرم ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گھٹنوں میں موجود کارٹلیج کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وٹامن سی کا استعمال کریں۔ وٹامن سی جو ہے وہ ہمیں اورنج سے، ہمیں لیموں سے اور اسٹرابری کے استعمال سے مل سکتی ہے۔ 60 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں جن کو جوڑوں کے درد کے مسائل ہوتے ہیں، ان میں پرتوں کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وٹامن سی کا استعمال کریں۔ بعض لوگوں میں لیمن جوس کے استعمال سے دردوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ لیمن جوس کے ساتھ گارلک کا استعمال بھی کریں، کیونکہ لیمن جوس کے اندر ایک ایسڈ یعنی ایک تیزاب ہوتا ہے جسے ہم سٹرک ایسڈ کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگر ہم گارلک کا استعمال کر لیں تو یعنی لہسن کا استعمال کر لیں تو اس سے اس کی تیزابیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وٹامن سی جو ہے وہ انسان میں قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اگلا ہے جی کولیجن رچ فوڈ۔ کولیجن جو ہے وہ ایک پروٹین کا نام ہے جو کہ پرتیں یعنی کارٹلیج کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مٹر، نٹس اور ہری اور پیلے رنگ کی سبزیوں کا استعمال کریں۔ ادرک کھائیں، اسٹرابری کھائیں، رس بری کا استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کولیجن نام کی جو پروٹین ہوتی ہے وہ ہمارے جسم میں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جو پٹھوں کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اپنے پٹھوں کو مضبوط کریں۔ جتنے مسلز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے جائیں گے اتنے جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں پر بوجھ کم پڑے گا۔ وٹامن ڈی، مشرومز اور پالک کا وافر مقدار میں استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلا ہے جی ہیلورونک ایسڈ۔ یہ جو تیزاب ہے یہ آپ کے جوڑوں کے درمیان جو ہے وہ رگڑ کو کم کرتا ہے، یعنی یہ ہمارے گھٹنوں کے درمیان جو لیس ہے اس کو بڑھاتا ہے، یعنی جوڑوں کے درمیان جو لوبریکیشن ہوتی ہے، یعنی جو ان کے درمیان چکناہٹ ہوتی ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے۔ جتنا زیادہ جوڑوں کے درمیان رگڑ زیادہ ہوگی، ہڈیاں اتنا ہی گھسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ درد کی شدت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوتی ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ اس تیزاب کے یعنی ہیلورونک ایسڈ کے جو ہے وہ انجیکشنز ان کو لگا دیتے ہیں، مگر جوانی میں آپ اگر اچھی غذا کھا لیں تو ہم جوڑوں کے درمیان اس لیس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہری سبزیاں، کدو کے بیج اور نٹس کا استعمال کریں۔ براؤن رائس آپ کھا سکتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے درد جو ہیں وہ جو اس میں کمی ہوگی اور سوجن میں بھی کمی آئے گی۔ اپنے وزن کو کم کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور کیونکہ بڑھتا ہوا وزن بھی بہت سی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ موٹے لوگوں میں ہی جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو، بلکہ اکثر کمزور لوگوں میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ایکسرسائز لازمی کریں کیونکہ اس سے آپ کی جو ہڈی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن ٹف ایکسرسائز نہ کریں اگر آپ کو کوئی درد یا سوجن کا مسئلہ ہے، کیونکہ زیادہ ٹف ایکسرسائز کرنے سے درد میں بھی اور سوجن میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹھتے اور لیٹتے وقت اپنے جو پوسچرز کو ٹھیک رکھیں۔ اگر زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کام ہے تو ہر آدھے گھنٹے بعد آپ تھوڑی سی بریک لے لیں اور کرسی کی جو بیک ہے اس کو پیچھے کر کے اپنی ٹانگیں دوسری کرسی پر پھیلا لیں، اس سے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ کھٹی یا تیزابی چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور الکلائن فوڈ کھائیں، یعنی ایسی چیزیں کھائیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، جیسے کیلا کھا سکتے ہیں، تربوز، خربوزہ اور گرما وغیرہ آپ کھائیں۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی آپ پی سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے جو گھٹنوں میں درد ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہ سب سے سستا جو ہے وہ ایک علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹریس، ٹینشن اور ذہنی دباؤ کا شکار بالکل نہ ہوں۔ اگر آپ کو کبھی اسٹریس بھی ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی ڈارک چاکلیٹ کھا سکتے ہیں۔
ہلدی اور دودھ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ہلدی جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، یعنی ہلدی کے استعمال سے کیا ہوتا ہے، نہ صرف آپ کی سوجن کم ہو جاتی ہے بلکہ یہ جراثیموں کو بھی مارتی ہے۔ گرین ٹی کا استعمال آپ رات کو سونے سے پہلے کریں، یہ جسم کے تمام زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اخروٹ کھا سکتے ہیں، اخروٹ سے آپ کو میگنیشیم بھی ملے گا اور فاسفورس بھی ملے گا۔ اخروٹ کو آپ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، اس طرح آپ کو کیلشیم بھی ملے گا، میگنیشیم بھی اور فاسفورس بھی، جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سب منرلز جو ہیں وہ آپ کی پرتوں کو، یعنی آپ کی جو کارٹلیج ہوتی ہے جسے ہم نرم ہڈی کہتے ہیں، ان کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ اس طرح آپ کے جوڑ جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ کوشش کریں کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں ان تمام صحت مند غذاؤں کو زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ جو ہیں وہ جوڑوں کے درد، سوجن اور جیسے بہت سے مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔